میں نے کہا میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، کھل کر بات کرو، اور بات کرنے سے پہلے ہی سن لو کہ جمیلہ تمہاری ہے۔ وہ ہنس پڑا اور ہاتھ میری طرف بڑھا کے بولا، تم راجپوت کی اولاد ہو، میں تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ جمیلہ کا دل اپنی طرف کھینچنے والا کون ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 14 سال بعد اپنے گاؤں واپس آیا ہے۔ وہ تقریباً 200 میل دور باپ کے حکم سے جاگیر پر رہتا ہے۔ اس دوران وہ گاؤں آتا رہا، مگر سال میں 1-2 دفعہ، اور وہ بھی 1-2 دنوں کے لیے۔ اس دوران اس پر باپ کی بڑی سخت نگرانی ہوتی تھی۔ میں نے چونکہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوستی کا یقین دلا دیا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس نے مجھے وہی باتیں بتائیں جو جمیلہ مجھے کئی سال پہلے بتا چکی تھی۔ میں جمیلہ کو بے حیا نہیں، دلیر سمجھا تھا۔ اس نے مجھ پر ایسا تاثر پیدا کیا تھا کہ اس کی پوجا کرنے کو جی چاہتا تھا۔ یہی اثر تھا جس کے تحت میں اسے ملنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب وہاب نے بھی اسی دلیری سے بات کی تو میں جمیلہ سے اور زیادہ متاثر ہوا، اور میں نے بڑی اچھی طرح محسوس کر لیا کہ میں اس آدمی کی جگہ نہیں لے سکتا، اور میں جو اس کے پیچھے پڑا رہا ہوں بہت بڑی غلطی میں مبتلا رہا ہوں۔ صغیر نے بڑی لمبی کہانی شروع کر دی تھی۔ کبھی تو مجھے یہ خیال آتا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور میں دوسروں کے عشق و محبت سے لطف اٹھا رہا ہوں۔ کبھی مجھے یوں لگتا جیسے صغیر کی کہانی اہم اور واضح سراغ دے رہی ہے۔ ایسا مجھے اس وقت محسوس ہوا تھا جب مجھے صغیر کی کہانی سنتے سنتے یاد آ گیا تھا کہ جمیلہ نے اپنے خاوند کو روکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے نہ دے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ جمیلہ کے خاوند نے پہلے روز مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جب چور گھر سے سامان اٹھا کے نکلے تو اس نے شور مچایا تھا اور جمیلہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بے شک جمیلہ نے یہ بھی کہا تھا کہ شور نہ کرو ورنہ چور واپس آ کر قتل کر دیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ عورت دیکھ رہی ہو کہ اس کا سارا زیور جا رہا ہے اور اس کا گھر لٹ گیا ہے، خاموش نہیں رہ سکتی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ کوئی عورت خود اپنے گھر چوری کرا سکتی ہے؟ عام ذہن کا آدمی کہے گا کہ نہیں، مگر میرے سامنے 2 واقعات ایسے ہو چکے تھے جن میں 2 عورتوں نے اپنے گھر خامندوں سے نفرت کے تحت لٹا دیے تھے۔ میرے سامنے جمیلہ کا کردار نکھرتا آ رہا تھا، اس کے بیٹے کا باپ بھی سامنے آ گیا تھا، اور یہ مجھے ایک انوکھی محبت کی واردات دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے صغیر کو بولنے سے نہ روکا۔ اس پر جذبات کا غلبہ تھا اور وہ عجیب سی کیفیت میں کہانی سنا رہا تھا۔ میں جمیلہ سے اتنا زیادہ متاثر تھا کہ کیسری کے معاملے میں شبیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا بہت برا حال کرتا۔ صغیر نے کہا، مجھے آپ نہیں جانتے، شہر کے لوگ جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو دل کی ہر ایک بات بتا رہا ہوں، تو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے شمیر کو دھمکیاں ضرور دی تھی، لیکن میں عملاً کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جمیلہ کا بیٹا تھا۔ تم وہاب کی باتیں سنا رہے تھے۔ میں نے کہا، اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ مر گیا ہے اور اب اسے گاؤں میں آنے اور جمیلہ سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس نے اپنے باپ کی جگہ لے لی ہے۔ اس نے 14-15 سال قید کاٹی ہے۔ اب وہ اور جمیلہ جوان نہیں رہے، لیکن ان کی محبت جوان ہے۔ اسے قید میں رکھنے کا حکم باپ نے دیا تھا۔ وہ بڑا جابر آدمی تھا۔ وہاب اس سے ڈرتا بھی تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ باپ نے اتنی زیادہ جاگیر اس کے نام کر دی تھی۔ باپ کی تو وہ عزت کرتا تھا، اس لیے اس کے حکم کا پابند رہا۔ اسے غصہ اپنی بیوی پر تھا جو اس پر حکم چلاتی رہی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کے ساتھ اس طرح بات کرتی تھی جیسے وہاب اس کا زر حدید غلام ہو۔ وہاب نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اب دیکھوں گی تم جمیلہ سے کس طرح ملتے ہو۔ باپ کے مرنے کے بعد وہاب آزاد ہو گیا۔ وہ باپ کی وفات پر اپنے گاؤں آیا۔ جمیلہ شہر میں تھی۔ وہاب نے اسے پیغام بھیجا کہ باپ فوت ہو گیا ہے۔ جمیلہ اطلاع ملتے ہی گاؤں گئی اور بہت سارا وقت وہاب کے گھر گزارا۔ وہ 7-8 روز اپنے گھر رہی اور وہاب سے تنہائی میں ملتی رہی۔ جمیلہ نے وہاب کی محبت کو زندہ رکھا ہوا تھا۔
اس نے وہاب سے کہا کہ وہ اسے جو بھی حکم دے گا وہ مانے گی۔ وہاب نے کہا کہ حکم یہی ہے کہ اپنے خاوند سے طلاق لے کے آ جاؤ۔ وہاب نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جمیلہ نے طلاق لینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد کبھی وہاب شہر آتا اور جمیلہ سے ملتا، اور کبھی جمیلہ گاؤں جاتی اور وہاب سے ملتی۔ وہاب کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینا آسان تھا، مشکل جمیلہ کے لیے تھی۔ وہ طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ وہاب نے اسے یہ طریقہ بتایا کہ وہ خاوند کو پریشان کرتی رہے اور اس کے ساتھ بول چال بند کر دے۔ جمیلہ نے خاوند کے ساتھ ایسا ہی سلوک شروع کر دیا۔ شبیر بھی ماں کے کہنے پر باپ سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ جمیلہ کے خاوند نے دونوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور جمیلہ کا غلام بن گیا۔ آخر اس نے تنگ آ کر جمیلہ کے ماں باپ سے جا شکایت کی۔ ماں باپ نے شہر آ کر جمیلہ کو برا بھلا کہا، لیکن جمیلہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہاب کو جمیلہ نے بتایا کہ شہر میں صغیر نام کا ایک زمیندار ہے جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے اور پیغام بھیجتا ہے۔ وہاب کو بہت غصہ آیا۔ وہ صغیر کو جمیلہ کا خیال ذہن سے نکال دینے کے لیے کہنے آیا تھا کہ تم ہندوؤں کی بیوہ لڑکی اور جمیلہ کو ایک جیسی سمجھتے ہو۔ جمیلہ نے اسے بتا دیا کہ کیسری کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ وہاب نے کہا، جمیلہ کا خاوند مر گیا تو بھی وہ بیوہ نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اتنے زیادہ دلیر اور اپنی دنیا کے بادشاہ ہو تو جمیلہ کے خاوند کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے؟ اس نے کہا، آدمی بھلا مانس ہے، مجھے اس پر رحم آتا ہے، وہ خود ہی جمیلہ کو طلاق دے دے تو اچھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جمیلہ نے طلاق لے بھی لی تو وہ اس کے ساتھ شادی کس طرح کرے گا؟ وہ صرف برادری روکے گی نہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا کہ کبھی میرے گاؤں آنا، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ برادری مجھے کسی کام سے روک سکتی ہے یا میں برادری کو روکا کرتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے بیٹے یعنی شبیر کو بھی دھمکیاں دیتے رہے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں ان برے قابو میں پڑ گیا ہے، اگر اسے سنبھالا نہ گیا تو لڑکا اس کے کام کا بھی نہ رہے گا۔ وہ صرف ہنس پڑا، اس نے اور کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد ہم دوستوں کی طرح باتیں کرتے رہے اور وہ چلا گیا۔ تم نے شبیر کے متعلق نہیں پوچھا کہ کہاں ہے؟ میں نے صغیر سے پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے بے پرواہی سے کہا تھا کہ خدا جانے۔ صغیر کی اتنی لمبی کہانی سے میں نے یہ حس کیا کہ چوری کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی بڑے آدمی کا ہی تعلق ہے تو وہاب کا ہو سکتا ہے۔ بڑے آدمی کی وضاحت کر دوں تو ہمارے شہری قارئین کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پاکستان کے دیہاتی معاشرے میں بھی وہاب اور صغیر جیسے بڑے آدمی پائے جاتے ہیں، بلکہ آزادی سے پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں انگریزوں نے خوشامد، چاپلوسی، اپنے بھائیوں کے خلاف مخبری اور فوجی خدمات کے صلے میں مربے دیے تھے۔ کچھ اراضی انہوں نے کوڑیوں کے حساب سے خرید لی تھی، بعض نے جنگل خرید لیے، اور یہ لوگ جاگیردار بن گئے۔ انہوں نے اپنی ریاستیں بھی بنائیں اور مزاروں اور غریب کسانوں کے بادشاہ بن گئے۔ ان غریبوں کی بہو بیٹیاں ان کی لونڈیاں بن گئیں اور یہ جاگیردار ان کی قسمت کے مالک بن گئے۔ دن دہاڑے گناہ کرتے تھے اور کسی کو قتل کر دینا اور کسی کے ہاں چوری کرا دینا اور کسی کے مال مویشی کھلوا کر غائب کر دینا ان کے لیے نہایت آسان تھا۔ علاقے کا تھانے دار، تحصیلدار اور سرکاری اہلکار ان کے قبضے میں ہوتے تھے۔ پولیس ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی۔ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ بن ہی جائے تو پولیس اس کی اتنی مدد کرتی تھی کہ مقدمہ تباہ ہو جاتا تھا۔ دیہاتی معاشرے سے یہ قباحت آزادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان میں ان جاگیرداروں نے نہ صرف تھانے داروں، تحصیلداروں پر ہی قبضہ کیے رکھا بلکہ حکومت پر بھی قابض ہو گئے، اور یہاں لیڈر اور وزیر انہی جاگیرداروں میں سے ملنے لگے۔ ان کے بے نام ریاستوں کے کسی فرد کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دے سکے۔ تحریک پاکستان کے دور کے لوگ گواہ ہیں کہ ان جاگیرداروں نے مطالبہ پاکستان کی مخالفت
بڑی ڈھٹائی سے کی اور انگریزوں کا نمک حلال کیا۔ میں ان میں سے 2-3 کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو پاکستان کے مخالف تھے، لیکن پاکستان میں نے انہیں وزارتوں کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور انہیں میں نے رستہ گیری اور ڈکیتی کی وارداتیں کراتے بھی دیکھا تھا۔ وہاب انہی جاگیرداروں میں سے تھا۔ میں نے سگیر کے جانے کے بعد چوکیدار اور جمیلہ کے خاوند یعنی دکاندار کو بلا لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا۔ میں نے سگیر سے پوچھا تھا کہ کیا اسے ایسا شک ہے کہ یہ چوری وہاب نے جمیلہ کے خاوند کو پریشان کرنے کے لیے کرائی ہوگی۔ مالک صاحب، سگیر نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، اگر میرے پاس اس بات کا ثبوت ہوتا یہ چوری وہاب نے کرائی ہے تو بھی میں آپ کو نہ بتاتا۔ میں جمیلہ کا مرید ہوں اور وہاب میرا دوست ہے۔ میں اس کے خلاف کوئی شک نہیں کروں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس شک کی کوئی وجہ نہیں۔ اس پہلی ملاقات کے بعد ہم دوستوں کی طرح ملتے رہے ہیں۔ میں نے سگیر سے اور کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ جمیلہ کا خاوند آ گیا۔ چوکیدار کے متعلق کانسٹیبل نے بتایا کہ اس کے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کی بیوی کے بچے کی پیدائش کے لیے اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، شاید وہاں چلا گیا ہوگا۔ میں نے اس کے میٹ کو بلا لیا، اس سے پوچھا کہ چوکیدار کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اپنے گاؤں گیا ہے، شام تک آ جائے گا۔ مجھے اس کے جواب پر کچھ شک سا ہوا، جو میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی جا کر اس کے گاؤں آدمی بھیجو اور اسے فوراً حاضر کرو۔ چوکیدار کا گاؤں تھانے سے 1.5-2 میل دور تھا۔ میں نے اس کے میٹ کے چہرے پر گھبراہٹ سی دیکھی جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھانے سے نکلا تو میں نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی اس کے پیچھے لگا دو جسے یہ نہ جانتا ہو۔ میرے دل میں ایک شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوکیدار کے خلاف مجھے کچھ مواد مل گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ایسے 2 آدمی ہیں۔ میں نے اسے کہا اگر 2 آدمی ہیں تو ایک کو میٹ کے پیچھے لگا دو اور دوسرے کو جمیلہ کے میکے گاؤں کے قریب اس راستے پر کہیں چھپ کر دیکھنے کے لیے بھیج دو جو راستہ قصبے سے گاؤں کو جاتا ہے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جمیلہ اور وہاب ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ قارئین کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی جادوگر نہیں تھا۔ یہ پولیس کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے اور تجربہ روشنی دکھاتا ہے۔ پولیس آفیسر فرض کا دیانتدار ہو تو اندھیرے میں بھی اسے راستہ مل جاتا ہے۔ مجھے وہم ہو گیا تھا کہ چوکیدار وہاب کے گاؤں گیا ہے۔ اس کی خبر آنے تک میں نے جمیلہ کے خاوند سے پوچھ گچھ کی۔ اسے ایک بار پھر کہا کہ اس کے گھر میں چوری کسی گھر کے بھیدی نے کرائی ہے یا گھر کے ہی کسی فرد نے کرائی ہے، اس لیے وہ گھر کی ذرا بات بتا دے۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا تو اسے مال واپس نہیں مل سکے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور ہر طرح کی مدد کروں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا کہوں؟ اس نے رونی سی صورت بنا کے کہا، آپ مجھ سے پوچھیں، میں صحیح جواب دوں گا۔ تمہاری بیوی نے تم سے کبھی طلاق مانگی ہے؟ اس کے آنسو نکل آئے اور اس کا سر جھک گیا۔ میری حوصلہ افزائی سے اس کے منہ سے سسکی کی طرح یہ الفاظ نکلے، اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کتنی بار کہہ چکی ہے کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ تم جانتے ہو وہ کیوں طلاق مانگتی ہے؟ سب جانتا ہوں جی، اس نے جواب دیا۔ اس کے گاؤں کا ایک بڑا زمیندار ہے، یہ اس کے چکر میں آئی ہوئی ہے۔ تم کس طرح جانتے ہو؟ اچھی طرح جانتا ہوں جی، اس نے اداس اور دبے دبے لہجے میں جواب دیا۔ اس آدمی نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے تمہیں دھمکی دی تھی؟ کہتا ہے کہ منہ سے مانگو، کتنی رقم مانگتے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بیچوں گا نہیں۔ اس نے 2-3 بار مجھے کہا کہ 10-20 ہزار لے لو اور رقم اپنے کاروبار میں ڈالو۔ اگر جمیلہ کا پلہ نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں بھکاری بنا دوں گا۔ اگر پولیس کی مدد لوگے تو قتل ہو جاؤ گے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا، پھر بولا میں تنہا ہوں، میں کوئی ایسا غریب تو نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے گھر سے 4,000 روپیہ نکلا ہے، دکان میں مال بھی ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں،
اتنے बड़े ज़मींदार से टक्कर नहीं ले सकता। मैं तो टक्कर ले सकता हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हारी बेइज्जती का इंतकाम लूँगा। खुल कर बात करो। वो जैसे फट पड़ा हो, उसके आंसू बह रहे थे। जानदार आवाज़ में कहने लगा, वहाब मेरे घर आकर मेरी बीवी का हावन बना रहा है। मुझ पर जुल्म ये किया गया कि जमीला ने मुझे बताया कि आज वो आया था और सारा दिन मेरे पास गुजार गया है। मैंने जमीला के माँ बाप से कहा तो उन्होंने यहाँ आकर जमीला को लानत मुलामत की, मगर उसके बाद वो भी मुँह मोड़ गए। उन्होंने मुझे बताया तो नहीं। मेरा ख्याल है कि वहाब ने उन्हें डरा धमका दिया है या रुपए पैसे से उनके मुंह बंद कर दिए हैं। अच्छी तरह याद करो, सोचो, गौर करो और मुझे बताओ कि जब तुम्हारे घर में चोरी हुई, चोर ट्रंक फेंक गए, उसके बाद तुम्हारी बीवी का रवैया कैसा था? वो रोती थी, डरी हुई थी? सोचना क्या है जी, उसने जवाब दिया। वो ना रोती ना डरी हुई थी। मुझ पर तो गशी तारी होती जा रही थी और वो आराम से बैठी रही। उसने तुम्हें कहा था कि थाने रिपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है? ये तो नहीं कहा था, उसने जवाब दिया। उसने मुझे चोरों के निकल जाने के बाद शोर मचाने से मना किया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। अपने बेटे का तुम्हारे साथ सलूक कैसा है? वो तो मेरा बाप है, उसने जवाब दिया। वो दुकानदार का नहीं, नवाब रामपुर का बेटा है। तुमने खुद उसे पैसे दे दिए कि हराब कर रखा है, मैंने कहा। मैंने उसे ये इशारा ना दिया कि शबीर उसका बेटा नहीं। मैंने उसे कभी इतने पैसे नहीं दिए जितनी वो ऐशो इशरत करता है। माँ देती होगी, वो भी देती है, उसने कहा। उसे मुंह मंगी रकम वहाब से मिलती है। अब तो ये शख्स अपने गांव में आ गया है, या यहाँ आता है तो मेरे बेटे को पैसे दे जाता है। बेटा गांव जाकर भी पैसे ले आता है। अब वो इतने दिनों से घर नहीं आया। उसकी माँ ने मुझे कहा था कि घूम फिर कर आ जाएगा। मेरा ख्याल था कि गांव गया होगा। वहाँ से पता कराया है, वहाँ नहीं गया। उससे कुछ और बातें पूछ के कहा कि वो बेगम रहे और किसी से जिक्र ना करे कि मैंने उससे क्या पूछा है। वो जमीला को सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रहा था कि उसमें वो अपनी बेइज्जती समझता था। वो अपने वक़ार के लिए घर में अजियत बर्दाश्त कर रहा था। मैंने उसे भेज दिया और जो कुछ मुझे उस वक़्त तक मालूम हुआ उस पर गौर करने लगा। मुझ पर मैंने हवा में तीर चला दिया था जो ज़ाया ना गया। मुझे आज तक वो वक्त याद है कि चौकीदार अपने मेड के साथ थाने में आया तो सूरज गरूब हो रहा था। उस वक़्त मैं अपने घर में आराम कर रहा था। मुझे हेड कांस्टेबल ने आकर दो खबरें सुनाई। एक ये कि चौकीदार आ गया है और दूसरी ये कि जमीला और वहाब के गांव जिस आदमी को भेजा था वो भी आ गया है और वो बाहर खड़ा है। मैंने उसे अंदर बुलाकर पूछा कि वो क्या खबर लाया है। उसने बताया कि वो गांव से ज़रा दूर एक दरख्त के नीचे इस तरह बैठ गया कि सर पर चादर का घूंघट था और हाथ में रोटी थी, जैसे कोई मुसाफिर आराम और खाने के लिए बैठ गया हो। कुछ देर बाद कस्बे के किसी और वार्ड का एक चौकीदार तेज़ तेज़ चलता गांव की तरफ चला गया। वो वापस आया तो उसके साथ मेरा मतलूबा चौकीदार था। हमारा आदमी दूसरे चौकीदार को भी पहचानता था। दोनों चौकीदार गपशप लगाते मुखबर के करीब से गुजर गए। मुखबर उठा और एक और रास्ते से उस वक्त थाने पहुंचा जब मतलूबा चौकीदार मेड के साथ थाने में अभी पहुंचा ही था। दूसरा मुखबर भी आ गया था। मैं अपने दफ्तर में जा बैठा और मेड को बुलाया। वो उधेड़ उम्र आदमी था। मैंने उसे पूछा कि चौकीदार को कहाँ से लाए हो? ये अपनी बीवी के गांव चला गया था, उसने कहा। मैं खुद उसे बुलाने गया था, अभी उसे लेके आ रहा हूँ। अब उसका झूठ समझ गए होंगे। मैट ने दूसरे चौकीदार को भेजा था, खुद नहीं गया था। चौकीदार अपनी बीवी के गांव नहीं, वहाब और जमीला के गांव गया था। चौकीदारों का ये मेट, जिसका नाम गालबन हाशिम अली खान था, मेरे सामने बैठा था। हमारे दरमियान में मेज़ थी। हाशिम ने अपना एक हाथ मेज़ पर रखा हुआ था। मेरी नज़र इत्तेफाक से उसके हाथ की छोटी के साथ वाली उंगली पर पड़ गई। उस उंगली पर एक निशान था जिसे हर कोई पहचान सकता है। यह अंगूठी का निशान था, जैसे बड़े लंबे अरसे से अंगूठी हर लम्हा उस उंगली में रही हो। हाशिम का रंग गहरा सांवला था। अंगूठी की जगह उंगली का रंग कम सांवला था। एक अंगूठी मेरे पास थी जो मुझे वारदात के घर से दीवार के साथ कीचड़ में पड़ी मिली थी। मैंने अंगूठी निकाल कर हाशिम के आगे रख दी और कहा, अपनी अंगूठी उंगली में डाल लो। हाशिम, मेरा ख्याल है ये दीवार फलांगते हुए गिर पड़ी थी। उसने पहले अंगूठी को देखा, फिर अपनी उंगली को देखा, फिर मुझे देखा और अहमकों की तरह मुस्कुरा कर बोला, आप मजाक कर रहे हैं हजूर? हाशिम, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, यह अंगूठी अपनी उंगली में डाल लो। उसने कांपते हुए हाथों से अंगूठी अपनी उंगली में डाली। मेरे कहने पर उसने हाथ मेरे आगे किया। अंगूठी ज़रा ढीली थी। उसके गिरने की वजह भी यही थी। मैंने अंगूठी उतरवा ली। उसका मैंने बाकायदा मशीरनामा बरामदगी तैयार किया था। हाशिम से मैंने और कुछ भी न पूछा। चौकीदार को अंदर बुला लिया। तुम्हें यहाँ कौन लाया है और किस गाँव से लाया है? मैंने पूछा और कहा, झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि मुझे सच का पता चल चुका है। हाशिम अली खान पर पहले ही सख्ता तारी था। वैसे ही चुप चौकीदार को लग गई। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि उसे अंदर ले चलो। वो चौकीदार अंदर आया जो मतलूबा चौकीदार को वहाब के गांव से लाया था। मैंने उसे कुछ भी ना कहा
ہاشم اور مشتبہ چوکیدار سے کہا کہ اب میرے سوالات کا جواب دیں۔ ہاشم نے دبی دبی زبان میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، تم بھی ٹھیک ٹھیک بتا دو اور اپنی جان چھڑا لو۔ میں نے کہا، سوٹ کیس کہاں ہے؟ وہاب کے گھر، اس نے جواب دیا۔ میں نے ہاشم کو الگ کر دیا، وہ چوروں میں شامل تھا، اس نے اقبال جرم کر لیا۔ پھر چوکیدار نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ میں نے دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ وعدہ موافقہ بنا لوں گا۔ یہ وعدہ جھوٹا تھا۔ چور 4 تھے، ایک ہاشم اور باقی 3 وہاب کے نوکر چاکر تھے۔ گھر بیدی جمیلہ تھی۔ چوروں نے جب تعاقب سے گھبرا کر ٹرنک پھینکے تو ہاشم نے کہا تھا کہ سوٹ کیس نہ پھینکنا، صرف اسے معلوم تھا کہ اس میں زیورات اور نقدی ہے۔ چوکیدار ان کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اس نے تعاقب کرنے والوں کو غلط سمت بتا کے کہا تھا کہ چور ادھر گئے ہیں۔ میں نے اسی وقت نصف شب سے ذرا بعد پولیس پارٹی کے ساتھ وہاب کے گاؤں پہنچ کر اس کے گھر چھاپا مارا۔ وہاب کی حالت وہی ہوئی جو ملک کے اس صدر کی اس وقت ہوتی ہے جسے فوجی آدھی رات کو جگاتے اور کہتے ہیں کہ جناب زیر حراست ہیں اور جناب کا تحتا الٹ دیا گیا ہے۔ مجھے اپنے اوپر قابو ہوتا تھا مگر وہاب کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا۔ ان دولت مندوں اور جاگیرداروں نے انسانوں کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے۔ اس نے پہلے مجھے دھمکی دی، پھر منہ مانگی رقم رشوت پیش کی اور یہ بھی کہا کہ گاؤں کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھو اسے لے جاؤ۔ میں نے اس کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ 4 دن میرا ہاتھ درد کرتا رہا اور میں نے اسے وہ ننگی گالی دی جو میں ایسی ہی تقریب پر دیا کرتا تھا۔ اس ظالم نے ایک شریف اور سیدھے سادے سے دکاندار کی بیوی پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے لیے اذیت پیدا کی تھی، اس کے گھر چوری کرائی، پھر اسے قتل کی دھمکی دی۔ وہاب کی زیورات اور رقم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پروگرام یہ تھا کہ جمیلہ اس کے پاس آ جائے گی اور اپنا زیور لے لے گی۔ میں نے سوٹ کیس برآمد کر لیا۔ اس نے اقبال جرم نہ کیا۔ جمیلہ کو بھی گرفتار کیا، اس نے بھی اقبال جرم نہ کیا۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ سرکاری وکیل نے بہت مدد کی۔ وہاب کو 4 سال، جمیلہ کو 2 سال اور چوروں کو 4 سال سزائے قید دی گئی۔ میں نے مقدمے کی سماعت کے دوران شبیر کو دیکھا، بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اسے وہاب نے واردات والے دن اپنی جاگیر پر بھیج دیا تھا۔ میں نے مجرموں کو کیفر کردار تک تو پہنچا دیا، لیکن وہاب اور جمیلہ نے جس طرح محبت نبھائی تھی اس کی تعریف کرتا ہوں۔ میں نے مقدمے کے دوران سرکاری وکیل سے کہا تھا کہ محبت ضرور ہونی چاہیے مگر ایسی نہیں۔